مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے سلسلے میں چار باتوں کا اہتمام اور اس کی فکر کرنا۔ زندگی چونکہ امانت ہے تو اس امانت کا پورا حق جبھی ادا ہو پائے گا جب چار چیزوں کی فکر کی جائے اور اس کا اہتمام رکھا جائے۔ کل دو باتیں ذکر کی تھی۔ ایک بات یہ آئی تھی کہ جس نے زندگی دی ہے اس پر زندگی کو فدا کر دینا، اس کی مرضی پر زندگی کو فدا کرنا، اور وہ یہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنانا، اور یہ کوشش ہو کہ آپ والا رنگ ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایک ایک چیزوں کو اپنانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ برکت سے زندگی میں وہ رنگ آ جائے گا۔ بعض اکابر کے سلسلے میں ہے کہ انہوں نے اپنے کو اتنا بنایا سنوارا اور اس سانچے میں اتنا ڈھالا تھا کہ ان کے عمل کو دیکھ کر آدمی سنتوں کا علم اس کو ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ وضو کر رہے ہیں تو ان کے وضو کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وضو مسنون اس طریقے کا ہے، یا وضو میں یہ سنتیں، یا مثلا وہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کا جو طریقہ اس کو دیکھ کر کے آدمی معلوم ہو جاتا تھا کہ مسنون کھانے کا طریقہ ہے۔ اور واقعی صحیح معنوں میں زندگی وہی ہے جو نبی علیہ السلام والی زندگی کے رنگ میں جتنا قریب ہو جائے گا اتنا ہی وہ زندگی جو ہے وہ قیمتی بن جائے گی۔ اس سے ایک بات اور پتہ چل گئی کہ جو زندگی آپ سے ہٹ کر کے ہوگی وہ گڑبڑ ہے، اس کا تو اس کی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی قدر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی وعدہ ہے، بلکہ پکڑ ہوگی۔ پکڑ اس لیے ہوگی کو سمجھنے کے لیے سلنے والے کو کپڑا دے دیا، سردی کا زمانہ، گرم کپڑا لائے اور دے دیا اس کو، اور نمونے کے لیے ایک اپنا کرتا یا قمیض دے دی، کہا ایسی سل دینا اس کو۔ اب اس نے اپنے ذہن اور دماغ سے بہت اچھا عمدہ قسم کا اس نے جو ہے کپڑا تیار کر دیا، لیکن ہے نمونے کے خلاف، جو سیمپل دیا اس کے خلاف تھا وہ۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ وہ ہے نمونے کے خلاف، اس لیے ساری محنت اس کی بیکار چلی گئی، اگرچہ اس کا دماغ، اس کا ذہن اور اس کی کیا کہتے ہیں فنی مہارت سب اس کے اندر ہے، لیکن چونکہ نمونے کے خلاف تھا وہ، اس لیے اب بجائے اس کے کہ انعام ملے کچھ اور ملے گا اس کو، اور اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا کہ تمہیں کپڑے کا ناس مار دیا ہمارا۔ تو جس طرح ایک سلنے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ جیسا نمونہ دیا ہے بالکل اسی حساب سے اس کو تیار کر دے۔ ایسی اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے جو نمونہ ہم کو عطا فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں زندگی کو بالکل اسی سانچے پہ ڈھال دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس میں ڈھال دیا تو ہم کامیاب و بامراد ہیں، لیکن اگر ہم سے فرق آ گیا اور اپنے ذہن سے، عقل سے اور اپنے اس سے یا کسی کے کہنے سے ہم نے اس طرح کر لیا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو،
لیکن اللہ کو تو وہی پسند ہے، اس کے علاوہ تو پسند ہے ہی نہیں وہ تو۔ اس لیے زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی ایک بنیادی چیز کہ جس نے زندگی دی ہے اس پر اس کی مرضی پر فدا کر دینا، اور اس کی مرضی کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اللہ چاہتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ رنگ اتنا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ تو بتاتے تھے فلاں صحابی کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں تھا ان کو دیکھ لو، ان کی چال ڈھال حضور والی ہے، ان کی نشست و برخات حضور والی تاہری۔ کتنا انہوں نے اس کے لیے مجاہدہ، کتنی محنت، کتنی ریاضت کی ہوگی کہ بالکل سانچے میں ڈال دیا ان کو کہ کوئی آیا ان کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ ایک صحابی سبھی اس کے نمونہ تھے۔ ہماری بھی فکر ہو کہ اللہ پاک اس کا کچھ ہندوستان کو نصیب فرمائے۔ دیکھیے آدمی کو جب لگ جاتی ہے کسی چیز کی تب سب معاملہ آسان ہے اس کا، لیکن جب تک لگی نہیں ہے تو اس کے لیے ہزار بہانے، یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ، لیکن جس دن لگ گئی ہو گیا۔ حضرات صحابہ کے ساتھ میں بھی تو آزار تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو لگی ہوئی تھی کہ بس اب اسی نمونے پر چلنا ہے اور اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے۔ اللہ پاک کو کامیابی عطا فرما دی۔ تو ایک چیز تو عرض یہ کی، دوسری چیز ذکر کا اہتمام۔ بندہ ہو کر کے اور اپنے مالک اور رب سے تعلق نہ رکھے، اور اپنے رب اور مالک سے رشتہ نہ رکھے اور اس کو یاد نہ کرے، اس سے بڑی احسان فراموشی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی مالکیت اور ربوبیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے ہم سر بسجود رہتے اور اسی میں لگے رہتے، لیکن یہ نہیں، اللہ پاک خود ہی اس میں ہم کو کہتے ہیں کہ وہ آزادی دے دی کہ بھائی یہ کر لیا کرو، لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے مالک کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، ذکر کے ذریعے سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا، اپنا رابطہ جو ہے اسے صحیح کر لینا۔ آدمی مسلسل جب ذکر کرتا ہے تو پھر ایک خاص قسم کا ایک اس کو انسیت، محبت اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ جب تک کر نہ لے اس کو چین نہیں پڑتا۔ ایسا ہمارے سے کوئی چیز کھو گئی ہے اور کوئی جو ہے کوئی چیز ایسی چلی گئی ہے کہ اس طبیعت ایک دم اس کی بے چینی کی کیفیت ہوتی، اور جہاں شروع کر دیا ذکر ہو گیا اس میں۔ ایک روایت میں یہ بھی تو ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک ہم کو یاد کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کا یاد کر رہے ہیں؟ تو ان کا نہیں، فرمایا جب تم مجھے یاد کرو یہی میرا یاد کرنا ہے، اس لیے اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، مالک یاد کر رہا ہم کو اس وقت میں۔ اس لیے بھائی تھوڑا سا ذکر کا اہتمام ہم سب لوگ کریں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا جتنا بھی ہو پابندی کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، تب جا کر کے اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو۔ حضرت والا نور اللہ مرتدہ سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے غلہ جو ہے تولا جاتا ہے تو ہر دانے کا وزن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی دانہ ہو جس کا کوئی وزن ہی نہ ہو، وزن تو ہوگا اس کا، لیکن اس کے وزن کا اظہار جب ہوگا جب بہت سارے دانے جمع ہو جائیں گے اس پر، مثلا 200 گرام 250 گرام یا 50 گرام جب ہو جائے گا تو وہ کانٹا چلنے لگتا ہے، تو وہ 50 گرام جو کانٹا چلا ہے وہ سب کے وزن کو ملا کر کے چلا ہے، تو جو پہلا جو گیہوں کا دانہ رکھا گیا اس کا بھی وزن تھا، لیکن اس کا اظہار جب ہوا جب کئی ایک جمع ہو گئے آ کر کے۔ فرمائے اسی طریقے سے پہلے دن جو ذکر کرے گا آدمی اس کا اثر ہو جائے گا، لیکن اس کا اظہار جب ہوگا جب مسلسل کرتا رہے گا اور ڈھیر سارا ہو جائے گا اس کے اوپر۔ اس لیے ذکر کا اہتمام کرے، اس میں تساہلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض بڑوں نے بتایا کھانا تو ناغا ہو جائے لیکن یہ ذکر جو ہے یہ ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا جنہوں نے دیا ہے ان کو بھول جائے اور ان کی دی ہوئی چیز ہم کھائیں، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے بھائی؟
جنہوں نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا، اور اسی کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا فرصتی نہیں۔ اب بتائیے عجیب سی بات ہو گئی کہ جو رزق دے رہا ہے اس کو نہیں یاد کر پا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ پاک ہماری اس غفلتوں کو دور کرے اور سمجھ نصیب فرمائے۔ یاد آیا کھانے پینے پہننے کے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ دعا کو پڑھو گے تو دینے والے کی یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ کسی نے دیا ہے ہم کو، میرا اپنا نہیں ہے، اور جب ان کی یاد آئے گی تو پھر ذکر کرے گا تو اس لیے ذکر کا اہتمام دوسری چیز نے کیا۔ تیسری چیز ہے جو پرہیز کے درجے میں ہے، یہ دونوں چیزیں تو غذا ہیں، پرہیز کے درجے میں ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہ جو ہے یہ زہر ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ دیکھیے زہر جو ہے کا اثر جو ہوگا وہ کوئی زیادہ پر نہیں ہوتا ہے، تھوڑے کا بھی اثر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا زہر ہو چلا جائے فوراً سے شروع ہو جائے گا اس کا۔ تو جس طرح زہر میں تھوڑا سا بھی جو ہوگا وہ جان لیوا بن جاتا ہے، اسی طرح گناہ ہے۔ اکابر نے لکھا ہے یہ جو صغیرہ اور کبیرہ جو ہے یہ صرف دل بہلانے کے لیے، ورنہ اگر دیکھا جائے کہ بڑا جو گناہ ہے جس طرح وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، چھوٹے میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں جگہ اللہ ہی ہے، تو اللہ کی نافرمانی ہر ایک میں ہے۔ یہ چھوٹا بڑا تو ہمارے اپنے اس کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب بڑے ہیں، سب اللہ کی نافرمانی، سب بڑی چیز۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو اور اللہ سے تعلق کمزور پڑ رہا، اللہ سے دوری ہو رہی ہے، بس اس سے بچنا ہے ہم کو۔ ہر وہ لذت اور ہر وہ مزہ اور ہر وہ لطف جو ان کی ناراضگی کے راستے سے آ رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کو اپنے اوپر بالکل اس سے ایسی نفرت کر ہو جائے جیسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ کے بچتا ہے، اس طرح نفرت ہو جانا اس سے۔ بس گناہوں سے بچنا یہ تیسری چیز ہو گئی۔ ایک تو بتا دیا سنتوں کی اتباع، دوسرے ذکر بتا دیا، تیسرے گناہوں میں بہت سارے گناہ، بعض گناہ تو ایسے ہیں جو وقت کے حساب سے عام ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان گناہوں میں چند گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان سے بچنے کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے بچا لے جائے گا۔ ایک تو آنکھوں کی حفاظت، نظر گندی نہ ہونے پائے۔ آج کے دور میں آنکھوں کا محفوظ رہنا اور اس کا گندہ نہ ہونا، بس اللہ ہی کا فضل ہو جائے تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ تو قدم قدم پر نظر کے گندہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ بالکل قدم قدم پر موجود ہے۔ اگر ذرا سی غفلت ہو آدمی فوراً چک جائے گا اس کے اندر اور مبتلا ہو جائے گا۔ ایک تو آنکھوں کی حفاظت کر لے، دوسرے کان کی حفاظت کر لے۔ ان دو اعضاء کی اگر حفاظت ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ گناہوں سے ہم کو بچا دیں گے۔ اور یہ دونوں گناہ آج کے دور کے اندر عام گھر گھر ہے، بازاروں میں نکل جائیے سب وہ کان میں لیڈ لگائے گھوم رہے، کیا ہے وہ موبائل ہے، چل رہا ہے جناب والا، یعنی کام میں لگے وہ بھی چلا رہے ساتھ اس میں، یعنی اس قدر اس کا وہ عام ہو گیا ہے، آدمی کا بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اعضاء میں یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک تو کان اور ایک آنکھ، ان کی حفاظت خاص طور سے اگر کی جائے تو اس کی برکت سے دل جو ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اور دل جب محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ اور گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں 4 باتوں میں 3 باتیں میں نے عرض کر دی مختصر طور پر، ایک سنتوں کا اہتمام، دوسرے ذکر، اور تیسری چیز گناہوں سے بچنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بن گیا